اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج نے دہشت گرد امریکی فوج کے جرائم کے جواب میں اپنی کارروائیوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے سائقہ آپریشن کا 26واں مرحلہ انجام دیا۔ دوسری جانب اردن کی متعدد سیاسی، قانونی اور سماجی شخصیات نے اپنے ملک سے امریکی فوجیوں کے انخلاء کا مطالبہ کیا ہے۔ ایران کی فوج نے امریکی جارحیت کے جواب میں اپنی کارروائیوں کے 26ویں مرحلے میں ڈرون طیاروں سے بحرین میں امریکی اڈوں اور مراکز کو نشانہ بنایا۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق یہ آپریشن ایرانی فضائیہ کے سوخو Su-24 کے پائلٹ شہید بریگیڈیئر جنرل مجید کاظمی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے کیا گیا اور اس دوران شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر امریکی فوج کے بجلی جنریٹر، نیویگیشن سسٹم اور دفتری عمارتوں کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ خطے میں امریکی اڈوں پر گزشتہ چند دنوں اور گزشتہ رات کے حملوں میں متعدد دفاعی نظاموں کے علاوہ امریکی افواج کے آلات اور تعیناتی مراکز کو کافی نقصان پہنچا۔ بحرین میں شیخ عیسیٰ فوجی اڈہ، جو خلیج فارس میں موجود امریکی فوجی اڈوں میں سے ایک ہے، جہاں جاسوس طیاروں اور ہیلی کاپٹروں کی مرمت اور دیکھ بھال کے مراکز اور ڈرون کے پرزے رکھے جاتے ہیں، اور ایران کی مسلح افواج کے متعدد حملوں میں ان کی جنگی صلاحیتوں میں بھاری نقصان پہنچا ہے۔ اس سے قبل سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے اعلان کیا ہے کہ نصر 2 آپریشن کے تسلسل میں کویت میں واقع امریکی فضائی اڈے علی السالم پر حملہ کر کے 2 ڈرون ہینگرز اور فوجی طیاروں اور ہیلی کاپٹروں کے لیے استعمال ہونے والے ایندھن کے ایک ذخیرے میں آگ لگ گئی، جس کے باعث وہ تباہ ہو گیا۔ سپاہ پاسداران نے اپنے بیان میں کویت کے عوام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ کارروائیاں عوام کے خلاف نہیں بلکہ امریکہ کی فوجی موجودگی کے خلاف ہیں۔ دوسری جانب امریکی اخبار نیویارک ٹائمز نے اپنی ایک رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ اردن کی متعدد سیاسی، قانونی اور سماجی شخصیات نے ایک کھلے خط میں امریکی فوجیوں کے انخلاء کا مطالبہ کیا ہے۔ اس اقدام کو اردن کی حکومتی پالیسیوں کے خلاف حالیہ برسوں کے نمایاں عوامی احتجاجوں میں سے ایک قرار دیا جا رہا ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ امریکی فوجیوں کی موجودگی نے اردن کو سلامتی، سیاسی اور اقتصادی خطرات سے دوچار کر دیا ہے۔ یہ خط ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب حالیہ ہفتوں کے دوران ایران، امریکہ اور اسرائیلی حکومت کے درمیان کشیدگی اور جنگ میں اضافے کے ساتھ اردن میں موجود امریکی فوجی اڈے اور تنصیبات ایرانی میزائل اور ڈرون حملوں کا نشانہ بن چکے ہیں۔ یاد رہے اردن میں تقریباً 4000 امریکی فوجی تعینات ہیں اور یہ ملک خطے میں واشنگٹن کے اہم فوجی آپریشنل مراکز میں شمار ہوتا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے پارلیمنٹ کے اسپیکر ڈاکٹر محمد باقر قالیباف نے کہا ہے کہ امریکیوں کو ایران کے عوام کے خلاف جارحیتوں کا تاوان ادا کرنا پڑے گا۔ محمد باقر قالیباف نے ایکس چینل پر لکھا کہ امریکہ اپنے ہاتھ ہر روز ایک نئے جرم سے آلودہ کر رہا ہے اور جزیرہ قشم میں عام شہریوں کے گھروں پر دہشت گردانہ حملے میناب اور لامرد میں ہونے والے جرائم کا تسلسل ہیں۔ ڈاکٹر قالیباف نے کہا کہ امریکیوں کو اس بات کی عادت ہو چکی ہے کہ انہیں میدان جنگ میں جو تماچے پڑ رہے ہیں اس کا بدلہ بے گناہوں کا خون بہا کر لے رہے ہیں، لیکن انہیں ان تمام جرائم کا تاوان ادا کرنا پڑے گا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر ڈاکٹر محمد باقر قالیباف نے اپنے بیان میں جزیرہ قشم، میناب اور لامرد میں ہونے والے حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے امریکہ کو ان کارروائیوں کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ انصار اللہ کے سربراہ نے کہا ہے کہ سعودی عرب امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ مل کر کشیدگی بڑھا رہا ہے۔ ادھر یمن کی اعلیٰ سیاسی کونسل کے رکن نے کہا ہے کہ یمن کی عظیم قوم اور مسلح افواج ہر طرح کی صورتحال کے لیے مکمل آمادہ ہے۔ تحریک انصار اللہ کے سربراہ سید عبد الملک الحوثی نے کہا ہے کہ یمنی عوام نہ محاصرے کے سامنے سر جھکائیں گے اور نہ ہی دشمن کی دھمکیوں سے مرعوب ہوں گے۔ انصار اللہ محاصرے کے مقابلے میں محاصرے کی حکمت عملی کو مضبوط بنانے کے لیے اقدامات جاری رکھے گی، جبکہ شواہد سے ظاہر ہوتا ہے کہ سعودی عرب مکمل سطح پر کشیدگی بڑھانے کی جانب بڑھ رہا ہے۔ عبد الملک الحوثی نے عراق پر امریکہ اور سعودی عرب کی حالیہ کارروائی کی مذمت کرتے ہوئے عراقی
عوام سیکورٹی اداروں، مزاحمتی قوتوں اور شہداء کے اہل خانہ سے تعزیت اور یکجہتی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور سعودی عرب کی جارحیت قابل مذمت ہے اور یمن عراقی عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی منصوبہ صرف فلسطین تک محدود نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کو نشانہ بنا رہا ہے۔ تحریک انصار اللہ کے سربراہ نے اس بات پر تاکید کی ہے کہ گریٹر اسرائیل منصوبے کے تحت خطے کا نقشہ تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور امریکہ اور اسرائیل اسلامی دنیا کی شناخت، وسائل اور آزادی پر قبضہ چاہتے ہیں۔ انصار اللہ کے سربراہ نے فلسطین کی صورتحال پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں اسرائیلی حملے، شہریوں کی شہادت، جبری بے دخلی اور مسجد اقصیٰ کے خلاف خطرناک اقدامات مسلسل جاری ہیں۔ انہوں نے امت مسلمہ پر زور دیا کہ وہ صہیونی جارحیت کے مقابلے میں اپنی دینی، اخلاقی اور انسانی ذمہ داری ادا کرے۔ ادھر یمن کی اعلیٰ سیاسی کونسل کے رکن عبدالعزیز بن جبتور نے کہا ہے کہ یمن کے عوام کے خلاف سعودی دشمنی میں اضافے کا یمنی عوام اور ان کی مسلح افواج کی طرف سے بھرپور جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ محاصرے کے مقابلے میں محاصرے کا موازنہ یمنی عوام کے لیے اپنے حقوق و مقاصد کے حصول کے لیے بہترین ذریعہ ہے اور اس میں ظالمانہ محاصرہ ختم کرنے، یمن کے اندرونی معاملات میں کسی کو مداخلت کی اجازت نہ دینے، عوام کے حقوق کی ادائیگی اور 12 سالہ جارحیت اور محاصرے سے ہونے والے نقصانات کی تلافی شامل ہے۔ عبدالعزیز بن جبتور نے کہا کہ یمن کے عوام اور ان کی مسلح افواج جن کی قیادت عبدالملک بدرالدین الحوثی کر رہے ہیں، ہر طرح کی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے آمادہ و تیار ہیں۔ روس کے اسقف اعظم نے ایران کے سفیر سے ملاقات میں رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ سید مجتبیٰ حسینی خامنئی کے پیغام کا شکریہ ادا کیا ہے۔ روس میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر کاظم جلالی نے جمعے کو اسقف اعظم پیٹریارک کیریل سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی اور ان کو رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ سید مجتبیٰ حسینی خامنئی کا پیغام دیا۔ ایران کے سفیر کاظم جلالی نے اس ملاقات میں شہید رہبر انقلاب اسلامی کی شہادت کے بعد اسقف اعظم کے تعزیتی پیغام اور اسی طرح آیت اللہ سید مجتبیٰ حسینی خامنئی کو رہبر منتخب کیے جانے کی مناسبت سے ان کے مبارکباد کے پیغام کا شکریہ ادا کیا۔ اس ملاقات میں روس کے اسقف اعظم نے آیت اللہ سید مجتبیٰ حسینی خامنئی کے پیغام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ایران اور روس کے قریبی روابط نے دونوں ملکوں کو باہمی مشاورت اور تبادلہ خیال کے بہت اچھے مواقع فراہم کیے ہیں۔ روس کے اسقف اعظم نے ایران اور روس کے درمیان دینی، علمی اور دونوں ملکوں کی یونیورسٹیوں کے درمیان تعاون کی تقویت کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ ایران کے ہلال احمر کے ادارے نے اعلان کیا ہے کہ عازمین اربعین کو زیادہ سے زیادہ امدادی خدمات فراہم کی جا رہی ہیں۔ ادھر ایران کے صوبہ ایلام کی سپاہ پاسداران فورس نے عراق بارڈر پر زائرین حسینی کو خدمات فراہم کرنے کے عمل جاری رہنے کا اعلان کرتے ہوئے تاکید کی ہے کہ آخری زائر کی واپسی تک یہ خدمات جاری رہیں گی۔ ایران کے ہلال احمر کے ادارے نے بتایا ہے کہ ہلال احمر سوسائٹی کی آپریشنل ٹیموں نے 184 آپریشنل ٹیموں، 621 امدادی دستوں اور 139 امدادی گروپوں کو کام میں لا کر ابھی تک 3,06,609 افراد کو امدادی خدمات فراہم کی۔ اس عرصے کے دوران 3,06,284 افراد نے ہلال احمر سوسائٹی کی ہنگامی رہائشی خدمات سے استفادہ کیا۔ ہلال احمر کے ادارے کا کہنا ہے کہ گزشتہ 2 دنوں سے زائرین کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوا ہے اور ہلال احمر کا ادارہ مکمل آمادگی کے ساتھ رات دن اپنی خدمات انجام دے رہا ہے۔ ادھر ایران کے سرحدی صوبہ ایلام میں سپاہ امیر المومنین کے کمانڈر نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ مہران کراسنگ پر زائرین کی مدد اور خدمات کا سلسلہ اربعین حسینی کے زائرین کی وطن واپسی تک پوری طاقت سے جاری رہے گا۔ بریگیڈیئر جنرل سید صادق حسینی نے کہا کہ اس ادارے کی تمام توانائیاں مہران بارڈر پر زائرین کی آسان نقل و حرکت اور خدمات کے لیے استعمال کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ سپاہ پاسداران کی فورسز صحت، عارضی رہائش اور غذائیت سمیت مختلف شعبوں میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں تاکہ زائرین کے داخلے اور واپس آنے کے عمل میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ زائرین اربعین کے سفر کو آسان بنانے کے لیے سڑکوں کے بنیادی ڈھانچے اور
پہاڑی راستوں کی توسیع، سرنگوں کی روشنی کے نیٹ ورک کو بہتر بنانا اور اس سرحدی صوبے کی سڑکوں کو محفوظ بنانا حالیہ برسوں میں جاری منصوبوں کا حصہ رہے ہیں۔ تقریباً 20,000 ایرانی اور عراقی زائرین روزانہ اس سرحدی گزرگاہ سے سفر کرتے ہیں۔ 40 زیارت کے دوران یہ تعداد تقریباً 3 لاکھ تک پہنچ جاتی ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق جیسے جیسے 40 قریب آ رہا ہے، مہران بارڈر سے کربلا جانے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں 2,57,000 سے زائد زائرین نے سرحدی ٹرمینل سے سفر کیا ہے۔ صوبہ ایلام 40 کا اہم مرکز سمجھا جاتا ہے اور 60% سے زائد ایرانی زائرین سالانہ مقدس مقامات تک پہنچنے کے لیے اس راستے کا انتخاب کرتے ہیں۔ بنگلہ دیش کے وزیر قانون نے کہا ہے کہ سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کو بنگلہ دیش میں قدم رکھتے ہی گرفتار کر لیا جائے گا۔ بنگلہ دیش کے وزیر قانون ایم اسد الزماں نے کہا کہ سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کو بنگلہ دیش میں قدم رکھتے ہی گرفتار کر لیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ شیخ حسینہ کو ہندوستان سے واپسی کے بعد براہ راست عدالت میں سرنڈر کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ بنگلہ دیش کے سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ اپنی جان کو لاحق خطرات کے باوجود وہ دسمبر تک اپنے ملک واپس آنے کے لیے پرعزم ہیں۔ شیخ حسینہ نے کہا کہ مجھے قتل کیا جا سکتا ہے، مجھے گرفتار کیا جا سکتا ہے، مجھے جیل بھیجا جا سکتا ہے، میں اپنے انجام سے پوری طرح واقف ہوں، پھر بھی میں واپس جانا چاہتی ہوں کیونکہ میرے لوگ مجھے بلا رہے ہیں۔ اسد الزماں نے کہا کہ شیخ حسینہ کو واپس آنے کا حق ہے لیکن قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا۔ ایران کی مسلح افواج کے سینٹرل کمان خاتم الانبیاء کے کمانڈر نے کہا ہے کہ تابوت اب امریکیوں کے فوجی ساز و سامان کا حصہ بن چکا ہے۔ میجر جنرل علی عبداللہی نے ایک پیغام میں کہا کہ امریکہ اور اس کے ایجنٹوں نے آج اچھی طرح سمجھ لیا ہے کہ ان کے تابوت علاقے میں ان کے فوجی ساز و سامان کا ایک جز ہے۔ میجر جنرل عبداللہی نے اپنے ایک پیغام میں کہا کہ ہمارے رہبر و پیشوا نے فرمایا تھا کہ ہٹ اینڈ رن یعنی مار کر بھاگ جانے کا دور ختم ہو چکا ہے۔ دوسری طرف امریکی محکمہ جنگ کی ہلاکتوں اور زخمیوں کے ڈیٹا بیس نے اعلان کیا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ میں امریکی دہشت گرد فوج کے 653 فوجی زخمی اور 18 دیگر ہلاک ہوئے ہیں۔ آزاد ذرائع کے مطابق ہلاک ہونے والے امریکی فوجیوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے جس کا امریکہ نے اعلان کیا ہے۔ مصری وزیر اطلاعات نے وال اسٹریٹ جرنل میں دمیتا بندرگاہ پر ڈرون حملے کے بارے میں شائع ہونے والی خبر پر اعتراض کرتے ہوئے زور دیا ہے کہ دمیتا بندرگاہ کے واقعے کے بارے میں وہی معلومات درست ہوں گی جو مصر کے سرکاری ذرائع سے شائع ہوں گی۔ وزیر اطلاعات نے اس واقعے میں تہران کی جانب سے ذمہ داری سے انکار کے حوالے سے اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کے بیانات کو قابل توجہ قرار دیتے ہوئے تاکید کی کہ مصری حکومت کا سرکاری موقف صرف تحقیقات کے نتائج پر مبنی ہوگا۔ دنیا اثنا اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے مصر کو اسلامی جمہوریہ ایران کا ایک اہم دوست اور شراکت دار قرار دیا اور خطے میں اسرائیلی حکومت کی جھوٹی کارروائیوں اور فالس فلیگ آپریشن کے حوالے سے خبردار کیا۔ لبنان کی پارلیمنٹ کے اسپیکر نبی بری نے ایک بیان میں تاکید کی ہے کہ صہیونی حکومت کا لبنانی سرزمین سے انخلا کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ دوسری جانب لبنانی فوج کے کمانڈر جنرل روڈولف ہیکل نے کہا ہے کہ صہیونی غاصب حکومت لبنان میں اندرونی تنازعات کو ہوا دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ لبنان کی پارلیمنٹ کے اسپیکر نبی بری نے کہا ہے کہ صہیونی حکومت کا لبنانی سرزمین سے انخلا کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ نبی بری نے جوزف اون کے ساتھ اپنی ملاقات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ لبنان کے صدر کے ساتھ ملاقات صرف اس مسئلے کی وضاحت کے لیے کی تھی کہ تمام شواہد اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ صہیونی حکومت انتخابات سے قبل لبنانی سرزمین سے انخلا کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ معاہدہ بیکار تھا اور اب کوئی اس کے بارے میں بات بھی نہیں
نہیں کرتا۔ دوسری طرف اسرائیل نے معاہدے کی پاسداری نہ کرتے ہوئے اسے دفن کر دیا ہے۔ نبی بری نے کہا کہ نیتنیاہو کو سنگین خطرات کا سامنا ہے۔ دوسری جانب لبنانی فوج کے کمانڈر جنرل روڈولف ہیکل نے ملک میں اندرونی تنازعات کو ہوا دینے کو صہیونی حکومت کے مقاصد میں سے ایک قرار دیا ہے۔ انہوں نے ان کوششوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہوشیاری اور اتحاد کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اندرونی تنازعات صہیونی حکومت کے مقاصد میں سے ایک ہیں اور ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ رشیا ٹوڈے کے مطابق یہ پیش رفت ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب سرحدی علاقوں سے اسرائیل کے انخلاء کے انتظامات اور مستقبل کی سیکورٹی کی ضمانتوں پر اختلافات کے درمیان لبنان اور صہیونی حکومت کے درمیان مفاہمت کو آگے بڑھانے کی امریکی کوششیں جاری ہیں۔ بیروت لبنانی سرزمین سے مکمل طور پر صہیونی انخلاء پر اصرار کرتا ہے اور کسی بھی ایسے انتظامات کو مسترد کرتا ہے جس سے حکومت کو لبنان کے اندر فوجی یا سیکورٹی آپریشن کرنے کا حق حاصل ہو۔ اس کے برعکس صہیونی حکومت کسی بھی انخلاء کو سیکورٹی کی ضمانتوں اور سرحدی کنٹرول کو سخت کرنے سے جوڑتی ہے۔ واضح ہے کہ لبنان اور صہیونی حکومت کے درمیان مذاکرات کا ایک نیا دور اگست کے اوائل میں اطالوی دارالحکومت روم میں ہونے والا ہے۔ دوسری جانب خبر ہے کہ جنوبی لبنان میں شدید دھماکے ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق دھماکے اتنے شدید تھے کہ ان کی آوازیں شہر سیدا اور اس کے اطراف کی دیہی بستیوں میں بھی سنی گئی۔ قابل ذکر ہے کہ غاصب صہیونی حکومت لبنان کے جنوبی علاقوں کو ناقابل رہائش بنانے کی غرض سے اس کے رہائشی علاقوں اور بنیادی ڈھانچوں کو تباہ کر رہی ہے۔ کوئٹہ کے علاقے سورینج میں کوئلے کی کان میں پھنسے 34 کانکنوں میں سے 32 کی لاشیں نکال لی گئی ہیں، جبکہ مزید کانکنوں کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے شہر کوئٹہ کے قریب سورینج کے علاقے میں گزشتہ روز کوئلے کی کان میں اچانک میتھین گیس بھر جانے سے خوفناک دھماکہ ہوا۔ دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ کان کا ایک بڑا حصہ بیٹھ گیا، جس کے نتیجے میں وہاں کام میں مصروف درجنوں کانکن ملبے تلے دب کر پھنس گئے۔ کوئلے کی کان میں گیس دھماکے کے بعد اب تک 34 کانکنوں کی لاشیں نکالی گئی ہیں، جبکہ زیر زمین پھنسے دیگر مزدوروں کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن دوسرے روز بھی مسلسل جاری ہے۔ یہاں بحق ہونے والے مزدوروں میں سے بیشتر کا تعلق خیبر پختونخوا کے ضلع شانگلہ سے ہے، جبکہ 11 مزدوروں کی لاشیں آبائی علاقے روانہ کر دی گئی ہیں۔ ہندوستان کے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے خلاف اپوزیشن پارٹیوں نے پارلیمنٹ کے احاطے میں زبردست مظاہرہ کیا۔ آج اپوزیشن پارٹیوں کے اراکین پارلیمنٹ نے پارلیمنٹ احاطے میں زوردار مظاہرہ کیا۔ اپوزیشن اراکین پارلیمنٹ نے امت شاہ پارلیمنٹ سے غائب کیوں لکھا ہوا بینر لے کر طلباء کی آواز بلند کی اور امت شاہ سے پیلٹ گن پر جواب دینے کا مطالبہ کیا۔ کانگریس نے اپنے ایکس ہینڈل پر اس احتجاجی مظاہرے کی کچھ تصویریں اور ویڈیوز بھی شیئر کی ہیں۔ خیال رہے کہ ہندوستان میں نیٹ پیپر لیک ہونے اور امتحانات میں بے ضابطگیوں کے خلاف طلبہ تحریک نے مودی حکومت کو بری طرح پریشان کر رکھا ہے۔ لوک سبھا اور راجیہ سبھا دونوں ایوانوں میں ہی اپوزیشن لیڈران پیلٹ گن استعمال کیے جانے سے متعلق امت شاہ کا بیان چاہتے ہیں، لیکن وہ ایوان میں حاضر نہیں ہو رہے ہیں۔